ملن پارٹ نمبر 3۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تھی میں آج لاہور جا رہی ہوں، فاروق نے کہا تو زارا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آج اتوار تھا، وہ دو ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا فاروق سے روٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے جانے کا سن کر وہ بے قرار ہوئی۔ کیوں؟ کام ہے کچھ؟ ایک جگہ ٹیسٹ دیا تھا میں نے، اس کی انٹرویو ہوگی، مگر آپ نے کل تو نہیں بتایا، کیا اچانک پروگرام بنا ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی، نہیں میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، کل ہی مجھے میسج آیا ہے ان کا، پر آپ کل بتا دیتے نا۔ بتایا نا، بھول گیا تھا، رات کو میں دیر سے اور باقی بات ہی نہ ہو پائی۔ اب تو میرے کچھ جوڑے کسی بیگ میں ڈال دو، اور ہاں اگر امی ابو کے گھر جانا ہو تو چلی جاؤ، انور کو کال کرو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انور زارا کے بھائی کا نام تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ کب تک آئیں گے واپس؟ پرسوں شام تک۔ اچھا پھر 4 جوڑے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اس کی پینٹس اور شرٹس طے کر رہی تھی۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد فاروق واش روم میں گھس گیا اور تیار ہونے لگا۔ زارا اس کا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آیا اور سب رکھ دیا ہے، آپ دیکھ لو۔ بس ٹھیک ہے، وہ شیشے میں اپنی بات بناتے ہوئے بولا، اگر کچھ کم ہوا تو وہاں سے لے لوں گا، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ وہ بولی، کام نپٹا کر ہی آؤں گا نا۔ اس نے جوتے پہن لیے تھے اور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ تم انور کو کال کرو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلی گھر میں بور ہوگی، اس سے اسے اچھا ہے گھر والوں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال۔ فاروق صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ آواز رحمان کی تھی، جو اس کے پڑوسی تھے اور اس وقت بھی اپنے گھر کی چھت کے پر ٹہل رہے تھے۔ لاہور جا رہا ہوں، خیریت ہے نا؟ ہاں یار رحمان، خیریت ہے، ایک انٹرویو ہے چھوٹا سا۔ اچھا خیر جاؤ، تم بہت فوگ ہے آج کل موٹر وے پر، رحمان نے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ فاروق نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا کو امید تھی کہ وہ جانے سے پہلے اسے اچھی طرح مل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو زارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد زارا تھکے ہوئے انداز میں اندر آئی۔ وہ بہت سارے کام تھے، پورا گھر سمیٹنا تھا اور سنک میں بڑے برتنوں نے اسے دھو دیا تھا۔ پھر منہ کے گرد دوپٹہ لپیٹ کر وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے کارپیٹ اٹھایا اور اس کے نیچے سے ایک بڑا سا کاکروچ نکل آیا۔ وہ اچھل کر دور ہوئی اور چپل اتار کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ صوفے کے نیچے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے درست کرتے ہوئے وہ چونک گئی، پر ایک جگہ سے سرکا ہوا تھا اور اسے لگا 2 آنکھیں اسے پردے کے اوٹ سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے پردہ ہٹایا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے اسے سایہ سا نظر آیا جو دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی اور کچھ پریشان بھی تھی، مگر جلد ہی سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑے صوفے پر آن بیٹھی تھی اور ٹی وی کھول دی۔ 10 بج رہے تھے، کوئی بھی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی دیکھ رہی تھی، مگر جلدی اکتا کر باہر آ گئی اور چھوٹے سے لان میں لگے پودے سوکھ رہے تھے۔ اس نے پانی کی موٹر آن کی اور پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ ابھی کچھ ہی پودوں کو پانی دیا تھا کہ پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ پائپ پھینک کر موٹر کی طرف آئی۔ موٹر ٹھیک چل رہی تھی، پائپ بھی لگا ہوا تھا، مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس پائپ کا سر ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمان پھر اپنے گھر کی چھت پر آیا ہوا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا، پتہ نہیں ٹھیک ٹھاک تھا ابھی تو، مگر اب پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ موٹر کو دیکھو، اس میں مسئلہ ہوگا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ان چیزوں کی۔ وہ بے بسی سے بولی، میں سوچ رہی تھی کہ گھر جانے سے پہلے سب پودوں کو پانی دے دوں، مگر اب تو 2 دن میں یہ سوکھ جائیں گے۔
پانی بھی نہیں ملے گا تو؟ ہاں، یہ واقعی سوکھ جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو۔ رحمان بولا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور آہستگی سے اپنے گھر کے چوبے سے اترا اور وہاں سے زارا کے گھر کی دیوار پر پیر جماتا ہوا ان کے لان میں آ گیا۔ رحمان کافی جسم کا مالک تھا، یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی۔ نیچے اتر کر وہ موٹر کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ کوئی چوری ہوگی گھر میں؟ وہ موٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں، کچن میں لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی اور سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا کر لائی اور رحمان کو تھما دی۔ وہ اسے گھٹ پٹ کرتے ہوئے دیکھتی رہی اور اسے تھوڑا عجیب لگنے لگا تھا کہ ایک اجنبی مرد کا اپنے گھر پہ ہونا۔ اور آنٹی کیسی ہیں؟ اور ذکیہ آنٹی کیسی ہے؟ ذکیہ رحمان کی ممی کا نام تھا اور وہ اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہے اور دوا دے کر سلا دیا ہے ابھی۔ تم اب شادی کر لو، میں تو تمہیں کہتی ہوں۔ رحمان نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میری شادی سے کیا ہوگا؟ وہ واپس مڑ کر متوجہ ہو گیا تھا۔ آنٹی کو آرام ملے گا، بہو ان کی خدمت کرے گی، پر مجھے شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ زارا بولی۔ کیونکہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ ہے کون وہ؟ چھوڑو، پائپ لو، پانی آ رہا ہے یا نہیں؟ زارا نے دیکھا پانی چالو ہو گیا تھا مگر رفتار آہستہ تھی۔ وہ مسکرائی۔ تم بتاؤ، کاکروچ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ رحمان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کاکروچ سے ڈری تھی اور اس وقت اسے لگا جیسے کوئی کھڑکی کے پردے کی اور سے دو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھی تھی، لیکن شاید وہ وہم نہیں تھا۔ کل بھی جب وہ نہا کر ٹاول لپیٹے باہر آئی تھی تو اسے کھڑکی میں ایک حویلی کے گزرنے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بغور رحمان کی طرف دیکھا اور اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ تم تھے کھڑکی میں؟ رحمان چپ رہا اور اسے خاموشی کا اعتراف تھی۔ فاروق بے رخی نے زارا کے اندر ایک خلاصی پیدا کر دیا تھا۔ وہ رحمان کو بالکل مختلف نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ماہرہ ثنا کے ساتھ اکیڈمی میں پہنچی تھی مگر ان دونوں کو مایوسی ہوئی۔ فاروق صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، انہیں اطلاع ملی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے ہی آگے آج اتنی دور؟ ثنا جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ فاروق گئے کہاں ہوں گے؟ ماہرہ بڑبڑائی اور اسے ثنا سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں بتانا تو چاہیے تھا نا۔ ثنا اپنا فون دو۔ کیوں؟ دو نا، میسج کرتی ہوں فاروق کو، وہ بولی اور ثنا سے فون لے لیا۔ گھر پہ کرو جا کے، گاڑی میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے تمہارا یہ فون میرا، ماہرہ بولی۔ کس خوشی میں؟ ثنا نے احتجاج کیا۔ یار تم اس کا کچھ کرتی تو ہو نہیں، بس ٹائم دیکھتی ہو اس میں۔ مجھے میرا فون چاہیے، دے دوں گی کچھ دن بعد، مجھے فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی گھر آ گئی اور ڈنر کے بعد ماہرہ فون لے کر بیٹھ گئی اور فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے اور ان کے درمیان میں تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ رحمان اپنے گھر چلا گیا تھا مگر زارا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جتنا وہ خود کو روک رہی تھی اتنا سوچی جا رہی تھی۔ اس نے امی کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا اور فاروق کو بھی بتا دیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی اور لنچ کے بعد وہ سو گئی تھی۔ پھر شام ڈھلے اٹھی، طبیعت قدرے لگ رہی تھی اور وہ واش روم میں گھس گئی۔ غسل کے بعد سستی دور ہوئی۔ وہ باہر بالکنی میں آئی اور اس کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھیں جہاں آج رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آ گئے۔ ڈنر کے بعد وہ ڈرامے دیکھتی رہی۔ سونے سے پہلے وہ اٹھی اور گھر کی لائٹس بند کرنے لگی۔ پھر واپس بیڈ روم میں آئی اور پردے درست کرنے لگی۔ پردے درست کرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑوس کی چھت کی طرف گئی۔ رحمان وہاں بیٹھا ہوا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑی رہی، شاید اس نے بھی کھڑکی سے باہر جاتی روشنی اور زارا کا حلیہ دیکھ لیا تھا۔ جاری ہے
اگلی کس کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں۔